حج میں بنیادی عبادتیں دو ہیں. بنیادی ارکان کتنے حج کے؟ دو. باقی چیزیں اس کے لوازمات میں سے ہیں. حج کے جو بنیادی دو ارکان ہیں، ایک ہے وقوف عرفہ، 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے میدان میں کھڑے ہو جانا، قیام کرنا، اور دوسرا جس کے لیے بیت اللہ بنایا گیا وہ بقرعید کے 3 دنوں میں طواف زیارت. یہ وہ طواف ہے جس کے لیے حاجی سفر کرتا ہے. ایک تو طواف ہے آپ گئے، آپ نے بیت اللہ کی زیارت کی، طواف کرنا شروع کر دیا. یہ ایسے ہے جیسے تحیت المسجد، جب آپ مسجد میں آتے ہیں نا تو 2-4 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں. اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ امام اگر 1-8 منٹ لیٹ ہو جائے تو انسان آرام سے برداشت بھی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا. ورنہ کیا ہوتا ہے، لوگ میں دیکھتا ہوں کہ جب ظہر اثر مغرب کی نماز ہے نا، لوگ آرام سے سر جھکا کے، فجر کی نماز ہے نا تو لوگ آرام سے سر جھکا کے بیٹھے رہتے ہیں، کوئی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا کہ امام صاحب آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. اور ظہر اثر مغرب عشاء کی نمازوں میں 2 منٹ پہلے سے پیچھے مڑ کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. فرق کیا ہے فجر میں اور عام نمازوں میں؟ فجر میں نہیں دیکھتے، آرام سے بیٹھے رہیں گے. فرق یہ ہے کہ فجر میں انسان کے اعصاب سکون میں ہوتے ہیں، نیند پوری ہو چکی ہوتی ہے، آرام سے تسلی سے آ کے بیٹھا ہوتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی اس میں، کوئی مشکل میں نہیں ہو، کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ اندر سے طبیعت میں کچھ گھبراہٹ ہو، بے چینی ہو. اس لیے آرام سے سر جھکا کے بیٹھا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے اگر کوئی بات نہیں، اگر امام صاحب 1-8 منٹ لیٹ بھی ہو گئے تو کچھ چلتا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ ظہر اثر میں ہوتی ہے تھکاوٹ، اس لیے انسان کی طبیعت میں نا سکون نہیں ہوتا، تو وہ پھر کبھی ادھر دیکھ رہا ہے کبھی پیچھے. وہ بعض لوگ وضو خانے تک جا کے دیکھتے ہیں، بعض کی کوشش ہوتی ہے امام صاحب کو واش روم سے نکال کے لے آئیں کسی طریقے سے. یہ تو شکر ہے ہم نے مؤذن صاحب کو یہاں کہا ہوا ہے کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہو جائے امام کا انتظار نہ کریں، آپ نماز پڑھا دیں. لیکن اگر یہ نہ کہا ہوا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ خیر، تو حج میں جو بنیادی 2 عبادتیں ہیں وہ ایک ہے عرفہ اور ایک ہے طواف زیارت. جیسے تحیت المسجد کے لیے انسان آتا ہے مسجد میں، لیکن اصل کیا ہے؟ فرض پڑھ کے جائے گا. تو حج کا جو اصل طواف ہے وہ طواف ہے جو بقرعید کے دنوں میں ہوتا ہے، طواف زیارت جسے کہا جاتا ہے. اس وقت ساری دنیا کے جتنے بھی مسلمان حج کے لیے آئے ہیں سارے ایک مقام پہ آ کے جمع ہوتے ہیں. اس لیے وہ ایسا اتنا رش بیت اللہ کے طواف میں پورے سال میں کبھی نہیں ہوتا. اور اس رش کو دیکھ کر، اس طواف کو دیکھ کر ہزاروں غیر مسلم اب تک مسلمان ہو چکے ہیں، ہزاروں غیر مسلم. اس منظر کو دیکھ کے چیونٹیوں کی طرح اور شہد کی مکھیوں کا جیسے چھتا ہوتا ہے اس میں شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں، اس طرح سے لوگ بیت اللہ کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں. یہ اس کی علامت ہے کہ اسلام زندہ مذہب ہے. آج یہود و نصارہ کا حج بھی ہوتا ہے بیت المقدس میں، مگر اس کے کوئی آثار نظر نہیں آتے. کوئی ایک آدھ کبھی چلا جائے، حج کرنے چلا جائے، کیسے کرتا ہے کسی کو پتا نہیں. لیکن جب عالم اسلام میں حج کے ایام آتے ہیں ساری دنیا کو پتا چلتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے جو ندا لگائی تھی، یاتین من علی کل غامر یاتین من کل فج عمیق، اے اللہ یہ ہر قسم کی سواریوں پہ نشیب و فراز کو عبور کر کے بیت اللہ کی زیارت کے لیے پہنچے. اذن فی الناس بالحج، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا لوگوں میں اعلان کر دو کہ ساری دنیا سے لوگ آئیں اور مختلف سواریوں پہ سوار ہو کر اور نشیب و فراز کو طے کرتے ہوئے اس گھر کی زیارت کے لیے آئیں. جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا تھا اس وقت وہاں گھاس کا تنکا بھی موجود نہیں تھا، کچھ بھی موجود نہیں تھا، اور کوئی ایسے میڈیا کے ذرائع نہیں تھے جو ابراہیم علیہ السلام کی آواز ساری دنیا تک پہنچا دی جاتی. اللہ نے کہا اے ابراہیم آپ اس اونٹ پہ بیٹھ کے بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے صرف اعلان کریں، اس اعلان کو ساری دنیا کے سارے انسانوں کے کان تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے. وہ اعلان اللہ نے ساری دنیا تک پہنچایا اور ایام حج میں ساری دنیا سے پروازیں بیت اللہ کی زیارت کے لیے اڑنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ بھی اسلام کے حقانیت کی ایک علامت ہے کہ 1400 سال گزر گئے مگر اسلام تر و تازہ مذہب ہے، زندہ مذہب ہے. اس کی تراوٹ آج بھی نظر آ رہی ہے. تو حج میں جو ہے نا 2 چیزوں پہ زیادہ زور لگانا چاہیے جو حج کے بنیادی رکن ہیں. ایک ہے وقوف عرفہ، عرفہ میں وقوف کرنا. یہ اگر کسی سے رہ جائے تو حج ضائع ہو جائے. اور دوسرا ہے طواف زیارت، اور اس میں بھی طواف زیارت آسان ہے، کسی بھی وقت آپ کر لیں، رات میں کر لیں، دن میں کر لیں. اور طواف زیارت کی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، بس بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگانے ہیں.
لیکن عرفہ کا جو وقوف ہے وہ لوگ ضائع کر دیتے ہیں. عرفہ کا دن زوال سے لے کے غروب آفتاب تک یہ دعا کا وقت ہے. دعا، اس میں سب سے بہترین عبادت کیا ہے میرے بھائی؟ بولو بھائی. دعا. اس میں جس طرح سے حاجی کو دعا مانگنی چاہیے وہ نہیں مانگتا. محرم سے لے کے ذی الحجہ تک کوئی دن ایسا نہیں ہے، کوئی رات ایسی نہیں ہے جس میں اتنی کثرت سے دعا کا حکم ہو جتنا میدان عرفہ میں دعا مانگنے کا حکم ہے. اور جو شخص اس وقت صحیح طریقے سے دعا مانگے گا، اور اس میں دعا کے آداب بھی عام دنوں سے بدل دیے گئے ہیں. عام دنوں میں حکم یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے عاجزی انکساری کے ساتھ خوشبو لگا کے دعا کریں، جبکہ میدان عرفہ میں حکم یہ ہے جتنا دھوپ میں کھڑا ہو کر دعا کرے اتنی دعا کی قبولیت زیادہ ہو. یہاں کوئی شخص دھوپ میں چلا جائے دعا مانگنے، بدعت ہے. جب چھاؤں موجود ہے تو دھوپ میں کیوں کھڑا ہے بھائی تو؟ یہاں کوئی میلا کچیلا ہو کے دعا مانگے، بدعت ہے بھائی. جب اللہ نے غسل کے لیے پانی اور خوشبو دی ہے تو کیوں صاف ستھرا ہو کے دعا نہیں مانگتا؟ لیکن میدان عرفہ میں حاجی کا میل کچیل، اس کے پراگندہ بال اور دھوپ میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ کو یہ عمل حاجی کا بہت زیادہ محبوب ہے. اس لیے عرفہ کے دن خیموں سے باہر آ کے دھوپ میں بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو کر دعا مانگا کرو. ہم نے اپنے اکابر اور بزرگوں کو دیکھا ہے کئی گھنٹے عرفہ کے میدان میں کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں مٹی میں، اور مٹی میں ناک رگڑ کے دعا مانگتے ہیں. جب عرفہ کے میدان میں سجدے میں جاؤ تو رومال نہ بچھاؤ، اسی مٹی میں ناک رگڑو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس دن حاجی کی یہ دیوانگی ہی اللہ اس کی دیکھنا چاہتے ہیں. وہاں اپنی شخصیت اور اپنا گریڈ اور اپنی جو ہے نا پرسنالٹی، اس کو تھوڑی دیر کے لیے باہر رکھ دیا کرو. بلکہ حاجی کو چاہیے یہاں جانے سے پہلے اپنی شخصیت کو یہاں چھوڑ کے جائے. یہ نہ دیکھے میں 18 گریڈ کا ہوں، میں کیا ہوں، میں بریگیڈیئر ہوں، میں کیپٹن ہوں، میں اللہ کے گھر میں دیوانہ ہوں، دیوانہ بن کے جا رہا ہوں اللہ کو منانے کے لیے، اور وہاں جا کے دیوانگی کا اظہار کروں گا. حاجی کو اللہ لباس ایسا پہناتے ہیں، شروع میں لباس ایسا، اس کا سارا لباس اتروا دیا کہ اپنی شخصیت، اپنی پرسنالٹی اور اپنا سارا تکبر وہاں رکھ کر آؤ. یہ میرا گھر ہے، یہاں تمہیں فقیر اور گداگر اور مسکین بن کے آنا پڑے گا. اپنا فقر و فاقہ اور اپنی گداگری دکھاؤ گے تو تمہاری سنوں گا، اور اپنی شخصیت اور اپنی پرسنالٹی دکھاؤ گے تو میں تمہاری نہیں سنوں گا یہاں پہ. تو میدان عرفہ میں مٹی میں سجدہ کرنا چاہیے حاجی کو، مٹی میں گڑ گڑ ناک رگڑے اپنی مٹی میں. اور یاد رکھو دعاؤں کی 2 قسمیں ہیں، ایک اجتماعی اور ایک انفرادی. حاجی اگر عرفہ میں صرف گڑ گڑا کے دعا مانگ لے اور کچھ نہ کرے تو بھی انشاءاللہ اس کا حج ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ جو طواف قدوم تھا وہ بھی واجب، صفا مروہ کی سعی بھی واجب، حج کا رکن نہیں ہے وہ. عرفہ کا میدان یہ اصل میں حج ہے، یہ جس کو مل گیا اس کا حج ادا ہو گیا. ہر چیز کی تلافی ہے شریعت میں. حج کے موقع پر دم دینے سے تلافی ہو جائے گی، اونٹ ذبح کرنے سے تلافی ہو جائے گی، لیکن میدان عرفہ کا وقوف اگر کسی نے نہ کیا تو اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. اس وقوف عرفہ کو لوگ ضائع کرتے ہیں. کس طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں. جتھے بنا کے بیٹھ جائیں گے، درود شریف کی محفل ہو رہی ہے، میں نے دیکھا ہے وہاں پہ صلاۃ و سلام کی محفل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا غلط نہیں ہے، ثواب ہے، مگر اس موقع پر نبی نے کیا کیا وہ کام کرنا چاہیے. امام اگر پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بجائے درود شریف پڑھنا شروع کر دے، آپ امام کو روکیں گے کہ نہیں روکیں گے؟ امام بولے میں درود پڑھ رہا ہوں مجھے روک رہے ہو، لوگ کہیں گے آپ وہ کریں جو کس نے کیا؟ نبی نے کیا. جتھے بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، نعتوں کی محفلیں چل رہی ہیں، تھوڑا سا وقت ہے عرفہ کا جو دعاؤں کا وقت ہے، اللہ کے سامنے ناک رگڑنے کا وقت ہے، دھوپ میں پسینہ بہانے کا وقت ہے. حاجی کو ٹوپی پہننے کی بھی اجازت نہیں، ٹوپی پہننے کی بھی اجازت، اس لیے کہ ٹوپی بھی ایک پروقار لباس سمجھا جاتا ہے. ننگا سر کر کے اللہ سے مانگو، ننگے سر کے ساتھ اللہ سے مانگو. تو وہ دعا کا وقت ہے، گڑ گڑانے کا وقت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کسی دن بھی جہنم کی آگ سے اتنے لوگوں کو رہائی نہیں ملتی جتنے لوگوں کو عرفہ کے دن جہنم کی آگ سے رہائی ملتی ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں کا گڑ گڑانا اور اللہ سے توبہ استغفار کرنا، اس عمل کو جب شیطان دیکھتا ہے تو اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے، مٹی ڈالتا ہے کہ خدا کی قسم آج کے دن میں جتنا ذلیل اور رسوا ہوا پورے سال کبھی بھی اتنا ذلیل اور رسوا نہیں ہوتا. اس وقت لوگ اجتماعی اعمال میں لگ جاتے ہیں، اجتماعی جتھوں کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں. دعا اجتماعی بھی جائز ہے مگر عرفات کے دن انفرادی دعا افضل ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ کیونکہ انفرادی دعا میں انسان گڑ گڑاتا زیادہ ہے اور اس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے انفرادی. اجتماعی میں تو ایک ڈرائیور ہے بس لے کے چلا رہا ہے اور پیچھے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آمین آمین. جائز وہ بھی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ناجائز ہے، لیکن عرفہ کے دن اجتماعی دعاؤں میں نہ لگا کرو بلکہ انفرادی مانگو، انفرادی اللہ سے دعا مانگو، گڑگڑاؤ اللہ کے سامنے. اور وہاں لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ عرفہ میں ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، اپنی گروپ فوٹو بنا رہے ہیں. یہ چھچھوری حرکتیں ہاکس بے کے لیے رکھو. سی وی یو جب جاتے ہو نا نہانے کے لیے، مسلمان چھچھورا بھی ہوتا ہے، پاکستانی تو ہوتے ہیں. یہ چھچھوری حرکتیں کہاں کے لیے رکھو میرے بھائی؟ سن لو نا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ جو چھچھورا پن ہے نا، گروپ فوٹو، پھر مختلف اسٹائل سے تصویریں، میری بھی پروفائل پہ بعض لوگ تصویر ڈال دیتے ہیں، میں ڈانٹ کے ہٹواتا ہوں. یہ جو ویڈیو بیانات علماء کے شروع ہوئے ہیں، یہ ایک ضرورت اور حاجت کے تحت شروع ہوئے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مختلف اسٹائلوں کی علماء کی تصویریں لے لے کے آپ فیس بک پہ لگاتے رہیں. یہ فنکاروں اداکاروں پہ یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں، یہ دیندار طبقے پر یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی. ایک مولوی صاحب نے مجھے فیس بک پہ اپنا اکاؤنٹ دیا، میں نے دیکھا تو وہ کالا چشمہ پہن کے ہاکس پہ کھڑے ہوئے ان کی ایک تصویر. مولوی صاحب، میں نے کلک کیا تو دوسری تصویر آئی، سی وی یو پہ ٹانگ رکھ کے لیٹے ہوئے ہیں اسٹائل. میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا آپ کیا کسی فلم کے اداکار ہیں یا ڈرامے کے ایکٹر ہیں یا مولوی صاحب ہیں؟ مختلف پوز سے مختلف قسم کی تصویریں بنائی ہوئی. تو لوگ وہاں بھی یہ کرتے ہیں، گروپ فوٹو بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، عرفہ میں اپنا ایک الگ فوٹو. یہ چھچھورا پن کہاں کے لیے میرے بھائی؟ جب ہاکس میں نہانے کے لیے جایا کرو یا سی وی یو وغیرہ کا چکر لگو، وہاں یہ چھچوری حرکتیں مسلمان پہ جچتی ہیں. بیت اللہ میں یہ کام نہ کیا. خاص طور پہ عرفہ کا دن، اس میں عبادت میں اپنے آپ کو لگاؤ. واپسی پہ ایک احرام باندھ کے ایک کھچوا لو، شو بھی مارنی ہے نا کہ ہم گئے تھے کیسے لگ رہے تھے. وہ واپسی کے لیے جب شیطان کو کنکریاں مار کے سب فارغ ہو جائیں، سارے کام ہو جائیں، اس کے بعد جب احرام کی پابندیوں سے نکل جائیں، حج ختم ہو جائے تو چلو ٹھیک ہے. ڈیجیٹل تصویر کو بعض علماء جائز کہتے ہیں، تو اس حد تک چلو سمجھ میں آتا ہے. لیکن عرفہ کے دن یہ کام نہ کیا کریں. گروپ فوٹو میں لگے ہوئے ہیں، اس وقت اپنے آپ کو عبادت میں کھپانے. اور عبادت سے کیا مراد ہے میری؟ دعا. بس دعا مانگے اتنی لمبی دعا مانگے کہ زندگی میں اتنی لمبی کبھی دعا اس نے نہ مانگی ہو. گڑ گڑائے، ساری چیزیں اللہ سے منوا لے، سارے کام منوا لے اللہ تعالیٰ سے، انشاءاللہ وہ اس کے آثار اپنی زندگی میں دیکھے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور کی جزا اللہ کے ہاں سوائے مغفرت اور جنت کے کچھ بھی نہیں ہے. اور جو حج کرتا ہے صحیح آداب کے ساتھ، فلم یرفث ولم یفسق، دو چیزیں بتائی نبی نے، ایک فسق و فجور سے کام نہ لے، ایک فحش گوئی نہ کرے. فحش باتیں، اپنی بیوی سے بھی شہوت کی باتیں کرنا احرام کے دوران جائز نہیں ہے. بیوی سے بھی بد نظری کرنا، وہاں جا کے لڑکیوں کو دیکھنا، عورتوں کو دیکھنا، بہت سخت پابندی ہے. اللہ کا گھر ہے، اس کے آداب بھی اتنے ہی سخت ہیں. اور ایک بات اللہ نے قرآن میں اور بتائی، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. فرمائے رفث بھی نہیں، بے حیائی بھی نہیں، فسق و فجور کی کوئی گناہ کا کام بھی نہیں، اور جدال بھی نہیں، جھگڑا بھی نہیں ہے. حج میں جھگڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں. کوئی حاجی کا پاؤں آ گیا آپ کے پاؤں کے اوپر، تیز بات میں جواب نہیں دینا، صبر کرنا ہے، صبر. ٹریول ایجنسیاں حاجی کے صبر کا بڑا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں، پھر میں یہ کسی وقت بتاؤں گا. تو آپ نے ٹریول ایجنسیوں کی جو بد اخلاقیاں ہیں اس پہ صبر بھی کرنا ہے، اور پھر آگے ان کو منہ توڑ جواب بھی دینا ہے، کیونکہ جواب نہیں دیں گے تو اگلے سال وہ حاجیوں کے ساتھ اس سے زیادہ برا سلوک کریں گے. جب وہ برا سلوک کرتے ہیں تو حاجی کو جب غصہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں حج میں کیا ہے؟ لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں. اپنے بارے میں احکام الگ ہیں ان کے،
اپنے بارے میں تو یہ بھی سوچنا چاہیے نا کہ حاجی کو پریشان کرنا بھی نہیں ہے شریعت میں. جو حاجی سے معاہدے کیے تھے آپ نے کس ہوٹل میں رہائش ہوگی, کیا کھانا ہوگا, وہ معاہدے پورے کرنا واجب ہے, وہ تو پورا کرتے نہیں. جب آپ کو پریشان کرتے ہیں, آپ جب ٹریول ایجنسی والے سے لڑتے ہیں, حج ایجنسی والے سے کہ بھئی یہ تو کیوں, تو فوراً کہتا ہے قرآن کی آیت اس نے یاد کی بھی ہوتی ہے, وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ میں لڑنا جھگڑنا نہیں ہے. تو آپ وہ آیت سن کے چپ ہو جائیں, بولے واقعی نہیں لڑنا. تو اللہ نے حج کے بعد لڑنے کی اجازت دی ہے. اس کا موبائل نمبر, اس کا وہ سب چیزیں آپ کے پاس ہوں گی. یہ میں آپ سے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, ان کو بعد میں چھوڑا نہ کریں یہ لوگ. جب حج مکمل ہو جائے تو یہاں آ کے اس کو پکڑیں, اس کی کٹ لگائیں اچھے طریقے سے, تاکہ وہ آگے حاجیوں کے ساتھ پھر وہ آیت نہیں پڑے گا کہ حج میں لڑنا نہیں. بولے اب حج ختم ہو گیا ہے. اب کیا ہو گیا ہے, حج ختم ہو گیا. لوگ کیا کرتے ہیں, اتنی ٹینشن میں 40 دن رکھا ان کو, لوگ بیچارے حج کی وجہ سے صبر کرتے ہیں, اور کرنا بھی چاہیے, شریعت کا حکم ہے. واپسی پہ آ کے لوگ کہتے ہیں چھوڑو اب تو ہو گیا, بس چھوڑو, کیا کرنا. چھوڑے نہیں, آپ اگلے حاجیوں کے لیے پہلے سے زمین ہموار کریں اور اس کی جا کے ٹھکائی لگائیں. اور یہ میرا کلپ سنا بھی دیا کریں, ایک بنا لیں, اور یہ جتنے بھی ٹریول ایجنسی والے ہیں نا ان کو سنا بھی دیں, تو آگے سے انشاءاللہ یہ ڈر کے رہیں گے. تو بھائی حج میں لڑائی جھگڑائی نہیں ہے, حج میں دعا زیادہ مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے. بہت سے لوگ ماشاءاللہ یہاں سے بھی حج کے لیے جا رہے ہیں, اور بہت سے لوگوں کے فون آتے رہتے ہیں کہ حج پہ کوئی بیان ہونا چاہیے. بیانات پہلے بھی بہت زیادہ میرے حج پہ ہو چکے ہیں, آج بھی میں نے ارادہ کیا تھوڑا سا بیان کروں. بس اس کا خلاصہ یہی ہے کہ حج دیوانگی کا نام ہے, وہاں جا کے اللہ سے اللہ کی محبت کا اظہار بھی کرنا ہے, اور اللہ سے اللہ کی محبت مانگنی بھی ہے. وہاں جا کے شاپنگ بھی کر سکتے ہیں آپ, حلال ہے آپ کے لیے, مگر شاپنگ کے لیے جا نہیں رہے. لوگ بیت اللہ کی عبادت چھوڑ کے, ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے 6-6 7-7 گھنٹے بیت اللہ کے سامنے جا کے بیٹھ جاتے تھے, بس کوئی عبادت نہیں, بس بیٹھ گئے. بھئی اللہ کا گھر ہے, یہاں کے بیٹھ جاؤ. ماں باپ جب بوڑھے ہوتے ہیں ان کو خوشی ہوتی ہے ہمارا بچہ رہنے کے لیے ہمارے پاس آ جائے, کوئی بھی خدمت نہ کرے, بس جی بیٹی آئی ہوئی ہے رہنے کے لیے, بیٹا آیا ہوا ہے رہنے کے لیے. ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو اس طرح اللہ کو بھی خوشی ہوتی ہے میرا بندہ یہاں رہنے کے لیے آیا, بیت اللہ کے سامنے تکیہ لگا کے لیٹ بھی جائیں آپ تو بھی ثواب ہے, اگرچہ وہاں شرطیں لیٹنے نہیں دیں گے آپ کو, لیکن مقصد یہ کہ جیسے چاہیں آپ بیٹھ جائیں. بیت اللہ کو دیکھنا, وہاں جا کے بیٹھے رہنا, یہ بھی عبادت ہے. شاپنگ سینٹروں میں اپنا ٹائم ضائع نہ کریں, اپنی بیویوں سے کہیں یہاں چیزیں سستی ملتی ہیں, یہیں کا مال سارا وہاں جاتا ہے, یہیں سے وہاں جاتا ہے, وہاں سے خرید کے. جائے نمازیں یہاں سے جا رہی ہیں, وہاں سے خرید کے حاجی لے آتا ہے, یہ بھی جائے نماز مسئلہ ہے. مجھے تو لگ رہا ہے کھجوریں بھی لیاری سے جا رہی ہیں, تو کھجور دیکھ لیا کریں یہ مدینہ کی ہے بھی یا نہیں ہے. یہیں سے کھجور جا کے یہیں سے گھما کے لے آتے ہیں, جی وہاں کی کھجور ہے. تو وہاں عبادت میں زیادہ وقت انسان کو خرچ کرنا چاہیے, اور گناہوں سے توبہ, کبیرہ صغیرہ گناہوں سے انسان توبہ کرے. اللہ تعالی ہم